اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا اے انس اس پر تو زندگیاں پر زندگیاں گزر جائے گی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، بلکہ خبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک اس میری عظیم سنت پر تم عمل کر لو گے، تم مجھ سے ڈیل کر لو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میں تم سے یہ پکا عہد کر رہا ہوں، اگر تم نے سنت پر عمل کر لیا جنت میں تم میرے پڑوسی رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عظیم سنت کیا؟ جلدی سے بتائیے اللہ کے نبی، چونکہ جنت سنتے ہی، جنت میں محل سنتے ہی حضرت انس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا، ارے یہ ایک سنت پر عمل کرنے پر اتنا بڑا محل دیا جا رہا ہے، وہ بھی بغیر معاوضے کے دیا جا رہا ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر معاوضوں کے، بغیر چیک کے۔ بزرگان محترم، جنت میں اتنا خوبصورت محل، جنت میں ایک عالی شان گھر، جنت میں ایک عالی شان بنگلہ، صرف ایک سنت پر اللہ کے نبی نے کہا حضرت انس سے تم مجھ سے ڈیل کر لو، تم میری بات پر عمل کر کے سنت پر عمل کر لو، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ آج معمولی چھوٹی 1-2 اسکوائر فٹ کی جگہ بھی لینا ہے تو بندے کو 1 اسکوائر فٹ کے پیسے بھی دینا پڑے گا۔ 200-300 اسکوائر فٹ کا گھر اگر کوئی بنانا چاہتا ہے، بنانے سے پہلے زمین خرید رہا ہے، 200 اسکوائر فٹ کے پیسے اس کو دینا پڑے گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان یہ بیماری بڑی عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے کہ آج ایک دوسرے کے لیے اپنے اس دل کے اندر نفرتوں کو پال رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، دل میں جلن پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی کے پاس کوئی ایک اچھی چیز دیکھتا ہے تو دعا دینے کے بجائے بلکہ اس چیز سے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آج یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے۔ اسلام ہم سب کو کیا سبق اور پیغام دیتا ہے، قرآن اور حدیث ہم سب کو کس چیز کا سبق پڑھاتا ہے، بڑے توجہ سے آج سننے کی ضرورت ہے۔ اسلام نہ کبھی نفرت کا سبق دیا ہے، نہ دے گا۔ اسلام نہ کبھی نفرت پھیلانے کی تعلیم دیا ہے، نہ کبھی آئندہ دے گا، بلکہ اسلام تو اس چیز کا سبق اور تعلیم مجھے اور آپ کو پڑھاتا ہے کہ جہاں جاؤ تم محبتوں کو پھیلاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، چاہے وہ ہمارے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ اسلام کا یہ سبق اور پیغام ہے کہ تم کسی بھی انسان سے نفرت نہ کرو، کسی انسان کے لیے اپنے اس دل کے اندر حسد جیسی بری بیماری کو ہرگز نہ پالو۔ ایک ایمان والا ہے، مرنے کے بعد اس کی زندگی کا حساب وہ دے گا۔ ایک دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب وہ دے گا۔ لیکن ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت اس بات کا سبق اور پیغام دیتا ہے کہ تم کسی انسان سے بھی ہرگز نفرت نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی سنتوں کو ہم نے سن رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت انس، اے انس میں تم کو ایک بہت بڑی عظیم سنت دے رہا ہوں۔
اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ انس میں تم کو ایک سنت دے رہا ہوں، تم اس سنت پر عمل کر لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے انس میں تم کو ایک بہت عظیم سنت دے رہا ہوں، ایک بہت بڑی سنت دے رہا ہوں، اے انس تم اس عظیم سنت پر عمل کر لو، اے انس تم اس عظیم سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو۔ کیا ملے گا تم کو اس کے بدلے میں؟ قیامت کے دن تم میرے ساتھی رہو گے، قیامت کے دن تم میرے پڑوسی رہو گے، قیامت کے دن تم کو میری جنت میں جگہ دی جائے گی، قیامت کے دن اللہ پاک تم کو ایک جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے، وہ محل جو میرے محل سے بالکل قریب ہوگا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ملنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، جنت اتنی آسان سے نہیں ملتی بزرگان محترم۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت میں انٹری کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، جنت کی سرٹیفکیٹ کے لیے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر بہت ساری قربانیوں سے گزرنا پڑے گا، بہت ساری آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے کبھی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہے، انسان اس آزمائشوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ کبھی چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہے، ان مشکلات میں بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کرنا پڑے گا۔ ایسے آزمائشوں میں اگر کوئی ایک مومن اللہ کا بندہ صبر کرتا ہے، مجاہدے برداشت کرتا ہے، ایسی زندگی گزار کر اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کبھی اچھا مل رہا ہے تو کھا لیتا ہے، تب بھی اس کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ کبھی جمعہ میں گھر کے دن گوشت نہیں پکا، پھر بھی شوہر اور بیوی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے روزانہ ہم گوشت کھا رہے ہیں، ارے جمعہ میں نہ کھائے تو کیا ہوگا، تب بھی الحمدللہ۔ یہ الفاظ کسی مومن مرد اور عورت کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اس جملے کو سن کر بزرگان محترم اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں اللہ پاک؟ اس لیے کہ جب میرے بندے کو کوئی بڑی نعمت دی جاتی ہے، میرے بندے کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے بہت بڑی نعمت دے کر مجھے سیراب کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بندہ ہمیشہ اپنی زبان سے اس الفاظ کو جاری رکھنا چاہیے۔ کبھی دال کھانا مل رہا ہے تب بھی اپنی زبان پر یہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم آج مجھے اللہ تو گوشت نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے اچھی اچھی غذائیں کیوں نہیں کھلا رہا ہے، میرے پڑوس میں رہنے والا تو روز اچھی اچھی سبزیاں بنا کر کھا رہا ہے، میرے محلے میں رہنے والے کو اللہ پاک نے اتنی ساری دولتیں دے رکھا ہے، لیکن میرا کیا قصور تھا، میری کیا غلطی تھی، میرا کیا جرم تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی نعمتیں سے کیوں نہیں نواز رہا ہے۔ بندے کی زبان سے کبھی شکایت نہیں نکلنا چاہیے۔ بندہ کبھی اپنی زبان سے شکایت کرتا ہے کسی نعمت کے بارے میں، ملنے والی نعمت بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکایت کی بنیاد پر، ناشکری کی بنیاد پر اللہ پاک اس نعمت سے اس بندے کو محروم کر دے۔ اللہ کا شکر ادا کرے بزرگان محترم۔ جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، ابھی گھر سے نکل کر مسجد آ رہا تھا، ابھی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کہ اس واقعے کو سن کر مجھے اور آپ کو روزانہ ہزاروں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر سے نکل کر آ رہا تھا مسجد کو جمعہ کے لیے، بھی میں نے اپنے خود گنہگار آنکھوں سے دیکھا، راستے میں ایک ہوٹل کے کنارے پر بیٹھ کر ایک انسان روٹی کھا رہا ہے۔ ابھی نماز جمعہ، ابھی جمعے کے بیان سے پہلے آ رہا تھا، روڈ پر بیٹھ کر، ہوٹل کے سامنے بیٹھ کر، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے،
کنارے پر بیٹھ کر وہ مسلمان کی ہوٹل ہے، کیا اس کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ روڈ پر بیٹھ کر وہ روٹی کھا رہا ہے، روڈ پر بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کا ایک بندہ ہے۔ ارے کتنا اچھا ہوتا تو نے روٹی دے تو دے دیا، اگر تو نے اس بندے کو اپنے ہوٹل کے اندر بٹھا کر کے کنارے پر ہی صحیح اگر بٹھا کر کے کھلا دیتا تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی بزرگان محترم، تیری زندگی کی تقدیر بدل جاتی۔ کسی غریب کو آج معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، آج غریبوں کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ مجھے اس واقعے کو دیکھ کر، مجھے اس منظر کو دیکھ کر ابھی جمعے کی اذان کے بعد بہت افسوس، بہت دکھ، بہت درد ہوا بزرگان محترم۔ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالا تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، میں تو دیکھا اور گزر گیا۔ لیکن دکھ اور افسوس اس بات پر ہوا کہ بالکل مسلمان کی ہوٹل کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے، کیا اس کے دل کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوٹل کے اندر، اپنے دکان کے اندر بلا کر کے 10 منٹ ہی صحیح اگر اس غریب کو کھلا دیتا؟ مجھے بتائیے بزرگان محترم، اس کے چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک کتنے خوش ہو جاتے۔ اللہ پاک اس کے چھوٹے سے عمل سے پتہ نہیں مغفرت بھی ہو جا سکتی تھی۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات بتائی تھی، ایک فاحشہ عورت راستے پر سے گزر رہی تھی، ایک بے زبان جانور کو پانی کی سوس لگ رہی تھی، اپنے دوپٹے کو نکالا، اس میں ایک چیز کو باندھا اور ڈول کی شکل میں نیچے کنویں کے اندر چھوڑتی ہے، اس کنویں سے پانی کو نکال کر ایک بے زبان جانور کو پلا دیتی ہے۔ اللہ پاک کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل پسند آتا ہے بزرگان محترم۔ لکھا علماء نے اللہ پاک نے اس کے اس عمل سے اللہ پاک نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ اگر تو بھی کتنا اچھا ہوتا کہ اس انسان کو اپنے ہوٹل کے اندر بٹھا کر کے 2-4 روٹی کھلا دیتا، 2-4 گلاس پانی پلا دیتا، اس کو مکمل سیراب کر دیتا، اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کی زندگی کی تقدیر کو بدل سکتی تھی۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، کبھی بھی بندے کی زبان سے شکایت کے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، سامنے والے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، شکر ادا کرے بزرگان محترم۔ ایمان جیسی دولت اللہ پاک نے دیا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھا لباس پہنا رہا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہزاروں انسان کو آپ دیکھیں گے راستوں پر، آج سڑکوں پر سو رہے، کبھی بارش پڑ رہی ہے، ان کے سروں پر بارش سے بچنے کے لیے چھت تک موجود نہیں ہے، تب بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تو نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، لیکن اللہ تو نے ہم کسی کا محتاج نہیں بنایا، وہ جیتے جی اسی حالت میں زندگی گزار رہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، بندے کی زبان سے جب الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ پاک اس کے اس جملے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس سے کیا کہا؟ بیٹا میں تم کو ایک بہت بڑی عظیم سنت دے رہا ہوں، اس سنت کو جب تم مضبوطی سے تھام لوگے، اس سنت پر تم عمل کر لوگے، قیامت کے دن تم میرے ساتھی بنو گے، اللہ تم کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت انس سے، اے انس اس سنت کو صرف ایک ٹائم عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ موت کے آخری سانس تک عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت انس سے؟ اے انس اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے مشقتوں کو جھیلنا پڑے گا، کیا تم اتنی ساری مشقتوں کو جھیلو گے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی جنت میں محل مل رہا ہے، وہ بھی جنت میں آپ کا پڑوسی میں بن رہا ہوں، آپ جس سنت کو بتائیں گے عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی میں ضرور عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس سے کہا اے انس اس پر تو زندگیاں گزر جائے گی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں،
بلکہ خبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک اس میری عظیم سنت پر تم عمل کر لو گے، تم مجھ سے ڈیل کر لو، میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، میں تم سے یہ پکا عہد کر رہا ہوں، اگر تم نے سنت پر عمل کر لیا جنت میں تم میرے پڑوسی رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عظیم سنت کیا؟ جلدی سے بتائیے اللہ کے نبی، چونکہ جنت سنتے ہی، جنت میں محل سنتے ہی حضرت انس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا، ارے یہ ایک سنت پر عمل کرنے پر اتنا بڑا محل دیا جا رہا ہے، وہ بھی بغیر معاوضے کے دیا جا رہا ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر معاوضوں کے، بغیر چک کے۔ بزرگان محترم، جنت میں اتنا خوبصورت محل، جنت میں ایک عالی شان گھر، جنت میں ایک عالی شان بنگلہ، صرف ایک سنت پر اللہ کے نبی نے کہا حضرت انس سے تم مجھ سے ڈیل کر لو، تم میری بات پر عمل کر کے سنت پر عمل کر لو، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ آج معمولی چھوٹی 1-2 اسکوائر فٹ کی جگہ بھی لینا ہے تو بندے کو 1 اسکوائر فٹ کے پیسے بھی دینا پڑے گا۔ 200-300 اسکوائر فٹ کا گھر اگر کوئی بنانا چاہتا ہے، بنانے سے پہلے زمین خرید رہا ہے، 200 اسکوائر فٹ کے پیسے اس کو دینا پڑے گا۔ اگر 200 اسکوائر فٹ کے ساتھ اگر 3 اسکوائر فٹ زائد ہے، کیا سامنے والا انسان اس کو فری میں وہ 2 اسکوائر فٹ دینے کے لیے آج تیار ہے؟ آج تو ایک بالش مسلمان کسی مسلمان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تو اتنی بڑی ڈیل اللہ کے نبی حضرت انس سے کہہ رہے تم مجھ سے ڈیل کر لو، تم میری بات پر عمل کر لو، ایک سنت پر عمل کر لو، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی بتائیے، ضرور عمل کروں گا۔ بزرگان محترم، دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس بات کو سن کر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میں اور آپ بھی اس عظیم سنت پر موت کے آخری سانس تک عمل کر لے۔ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی جنت میں ایک محل ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت انس سے، اے انس اپنے اس دل کو کھوٹ سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت انس سے؟ اے انس اپنے اس دل کو حسد سے، غیبت سے، بغض سے، عداوت سے، کدورتوں سے، نفرتوں سے، منافقت سے، سب چیزوں سے اس دل کو پاک رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج ہم سب کا گھر ہے، جس طرح آج ہم سب گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری عورتیں روزانہ گھر کی صفائی کے لیے جھاڑو لگاتی ہیں۔ ارے گھروں کے اندر جھاڑو جھاڑتی کہ نہیں جھاڑتی؟ کچرے کی صفائی کے لیے، گھر کی پاکی صفائی کے لیے ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ روزانہ صبح میں 1 مرتبہ جھاڑو دیتی ہے، دوپہر میں 1 مرتبہ گھر کی صفائی کے لیے جھاڑتے ہیں، پھر شام میں سونے سے پہلے گھر کی صفائی کرتی رہتی ہے ہماری مائیں اور بہنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس طرح ایک گھر کی صفائی کے لیے ایک عورت روزانہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پتہ نہیں اپنے گھر کی صفائی کے لیے، پاک اور صاف رکھنے کے لیے کتنی مرتبہ جھاڑو دیتی ہوگی، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت انس سے، اے انس اپنے اس دل کو ہمیشہ ہر چیز سے صاف کرتے رہو۔ کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی کوئی دکھ دے رہا ہے، کبھی کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی پہنچا رہا ہے، کبھی کوئی دکھ پہنچا رہا ہے، جس طرح گھر کی صفائی کے اور گھر کی صفائی کے لیے عورتیں جھاڑو دیتی ہے، اسی طرح تم اپنے اس دل کی صفائی کے لیے روزانہ جھاڑو دیتے رہا کرو۔ اپنے دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھو، اس دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت نہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہے، لِأَحَدٍ کا الفاظ آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ اگر میری اس عظیم سنت پر تم عمل کر لو گے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں ایک عالی شان بنگلہ اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت کو نہیں پالوں گا۔ اتنی بڑی حدیث، اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ تک پہنچائے ہوئے ہیں، میں اس عظیم سنت پر ضرور عمل کروں گا۔ بزرگان محترم، جنت کا مل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے نماز پڑھ لیں گے تو جنت مل جائے گی، روزہ رکھ لیں گے تو جنت مل جائیں گی، زکوٰۃ دے دیں گے تو جنت مل جائیں گی، صدقہ دے دیں گے تو جنت مل جائیں گی، غریبوں کی مدد کریں گے تو جنت مل جائے گی، اللہ کے لیے مسجد بنوایا گھر جنت کے اندر مل جائے گا۔ ایک ضرورت مند کو کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایک بندہ جا کر اس کی ضرورت کو مکمل کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے جنت میں ایک محل دے دیتے ہیں۔ ہاں ضرور دیتے ہیں، لیکن دینے سے پہلے اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ یہ نماز پڑھا تو کس کے لیے نماز پڑھا، رمضان کے روزے رکھا تو کس کے لیے روزے رکھا، عبادت کیا تو کس کے لیے عبادت کیا۔ ایک آدمی کسی کو صدقہ دے رہا ہے، یہ صدقہ دے رہا ہے تو کس کے لیے دے رہا ہے۔ مسجد بنوانا یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد بنوا رہا ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہا ہے، مسجد کو بنوانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن بنوانے سے پہلے اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بزرگان محترم، اگر جنت میں بغیر داخلے کے، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں بغیر حساب اور کتاب کے، بزرگان محترم میں کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت کو سامنے رکھ کر آج ہم سب نے سنا، اللہ کے نبی نے حضرت انس تک جو پیغام پہنچایا ہے میں اور آپ بھی عمل کر لیں گے، کسی کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو۔ آج معاف کیجئے گا بزرگان محترم، اس بات کو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ پہنچانا پڑ رہا ہے، ایک نمازی ہے، 5 وقت کی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، 5 مرتبہ اس کے گھر کو آ کر حاضری دینے کی اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج ایک نمازی بے نمازی کو دیکھ کر نفرت کر رہا ہے، اس کے دل میں ایسی حقارت آ رہی ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسے انسانوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، شاید کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی، ہمارا اسلام یہ پیغام نہیں دیتا کہ تم کسی انسان سے نفرت کرو، ہاں وہ اللہ کا نافرمان ہے، گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ میں مبتلا ہے، اس انسان سے نفرت کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اس گناہ سے نفرت کرنا چاہیے جس گناہ میں وہ پڑھ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اس انسان سے کبھی نفرت نہیں کرنا چاہیے، جانا ہے، سمجھانا ہے، بولنا ہے، سمجھانا ہے۔ سیرت اٹھائیے اللہ کے نبی کی، پتہ چلے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مرتبہ لوگوں کے پاس جا کر دعوت کا پیغام پہنچائے، ایک ایک گھر کو کتنی مرتبہ جا کر دستک دیے ہیں، پیغام پہنچائے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی نفرت کا سبق تو مجھے اور آپ کو نہیں پہنچا کر گئے، کبھی اللہ کے نبی حضرت صحابہ کرام کو نفرت کا سبق نہیں پہنچا کر گئے۔ اللہ کے نبی نے یہی سبق دیا، آج نہیں مانا تو کل نہیں مانے گا، آج عمل نہیں کیا تو کل عمل کر لے گا، اگر آج نماز نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ کل نماز پڑھ لے گا، اگر آج فجر میں نہیں آیا تو کل فجر میں آئے گا۔ ہمارا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جاؤ، تمہارا کام سمجھانا ہے، یہ ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی سے خطاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنیے، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں پہنچا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے وہ پیغام، اللہ کے نبی کی وہ عظیم سنت پر مجھے اور آپ کو آج ہی سے عمل کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں گھر کی صفائی کے لیے روزانہ جھاڑو لگاتی ہے، پوچھے سے پانی سے پوچھتی ہے تاکہ ہمارا گھر صاف رہے، تاکہ ہمارا آنگن صاف رہے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو مہمان آئے
कुछ देर घर के अंदर बैठे। अगर घर गंदा रहे, अगर घर में आने वाले मेहमान हमारे घर की गंदगियों को देखेंगे, पता नहीं वो कितना बुरा असर लेकर जाएंगे। इसी तरह बुजुर्गान मोहतरम अपने दिल को हमेशा 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 के लिए हर चीज़ से पाक रखना है। और एक हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत उलमा ने एक बहुत बेहतरीन वाक़या लिखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रोज़ाना एक यहूदी का बच्चा आया करता था। रोज़ाना एक यहूदी का बच्चा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद वो जो यहूदी का बच्चा था अल्लाह के नबी की खिदमत में नहीं आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बहुत सारे दिन गुजर गए, हो सकता है कि एक हफ्ता गुजर गया, हो सकता है कि 4-5 दिन गुजर गए होंगे। ये यहूदी का बच्चा जो मेरे पास रोज़ाना आया करता था, मेरे से मुलाकात किया करता था, एक हफ्ते से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये बच्चा नहीं आ रहा। यहूदी का बच्चा है। अल्लाह के नबी की फ़िक्र देखिए, मोहब्बत देखिए बुजुर्गान मोहतरम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं हज़रत सहाबा कराम से, एक बच्चा रोज़ाना मेरा पास आया करता था, कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, चलाओ मुझे उसके घर के पास। हज़रत सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा तो कुछ दिनों से बीमार है। कुछ दिनों से अल्लाह के नबी वो बच्चा बहुत दिनों से बीमार है। बीमार होने की वजह से हो सकता है कि वो आपके पास ना आया हुआ हो। अल्लाह के नबी ने कहा हज़रत सहाबा कराम से, चलो मुझे उसका घर दिखाओ, मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ, मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस जुमले को कहा कि मैं उस बच्चे के घर को जाना चाहता हूँ, हज़रत सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे का घर तो 7 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? अरे बोलो भाई, 7 किलोमीटर। बच्चा किसका? यहूदी का बच्चा है। इस्लाम को कबूल नहीं किया, ईमान को कबूल नहीं किया है, हज़रत सहाबा कराम की औलाद नहीं है, वो तो एक यहूदी का बच्चा है। हज़रत सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी 7 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, बहुत दूर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि चलो 7 किलोमीटर ही तो है, चलो जाकर देखेंगे क्या माजरा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 किलोमीटर का फासला तय करके उस यहूदी के घर को पहुँचते हैं। क्या देखते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ाना अल्लाह के नबी से मिलने के लिए यहूदी का बच्चा आया करता था। आज वो बच्चा बीमार हो गया है, इतना बीमार हो गया है बुजुर्गान मोहतरम, अब उसके मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। अल्लाह के नबी घर पहुँचते हैं, खैर खैरियत दरियाफ्त करते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो यहूदी के बच्चे की आंखों से आंसुओं के खतरे बहने लगते हैं। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा पैगंबर, जिसको नबी नहीं बल्कि नबियों के नबी कहा गया, ये तो इमामों का इमाम है, आज मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मेरे घर को चल कर आ गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे की कैफियत को देखते हैं, इतना बीमार है, ऐसा हो रहा था, ऐसी इतनी तकलीफ उस बच्चे को हो रही थी, अभी कुछ ही मिनटों में वो दुनिया से रुखसत होने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा, उस बीमारी को देखकर, उसकी कैफियत को देखकर अल्लाह के नबी ने कहा यहूदी के बच्चे से, बेटा मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, बेटा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बेटा मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। उस बच्चे ने कहा कि बीमारी की हालत में उसको मालूम नहीं है कि अब मैं कुछ ही मिनटों में दुनिया से जुदा हो जाऊंगा, माँ बाप से जुदा हो जाऊंगा, दुनिया से मर कर चला जाऊंगा। उस बच्चे को इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शायद कि अल्लाह ने इल्म दे दिया होगा, इल्म ये पहुंचा दिया होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि बेटा मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। ने कहा नबी बताइए वो कौन सी बात है, वो कौन सी गुजारिश है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यहूदी के बच्चे से कहा, बेटा तुम कलिमा पढ़ लो, बेटा तुम कलिमा पढ़ लो,
قیامت کے دن جنت کی ضمانت تمہاری میں لیتا ہوں۔ ایک یہودی کے بچے سے اللہ کے نبی نے جب اس طرح کہا کہ بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، بیٹے نے سب سے پہلے اپنے باپ کی طرف نظر کیا۔ باپ نے کہا ہاں بیٹا یہ تو نبی ہے، یہ تو محمد ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، تم کلمہ پڑھ لو، اسلام کو قبول کر لو۔ اتنا جملہ باپ کی زبان سے نکلا، بیٹا پڑھ لو، فوراً پڑھ لو کلمہ۔ چنانچہ بزرگان محترم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھوایا اور اس یہودی کے بچے نے کلمہ پڑھا۔ ادھر کلمہ پڑھا، کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے اس بچے کا انتقال ہو گیا، منٹ بھی نہیں، کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے، آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے۔ ابھی اللہ کے نبی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ دنوں سے خدمت میں نہیں پہنچا، دیکھنے کے لیے، طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس بچے کی بیماری کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی درخواست پیش کی۔ اس یہودی کے بچے نے فوراً کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے وسیلے سے ایک بندے کو جہنم کے عذاب سے تو نے بچا لیا، یہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے نبی آخری وقت میں گئے، ایک بندہ جہنم میں جانے والا تھا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، آج تو نے میرے وسیلے سے ایک بندے کو جہنم کے عذاب سے، جہنم میں جلنے سے، جہنم کے خوفناک ہولناکیوں سے اے اللہ تو نے بچا لیا، یہ تیرا شکر ہے۔ بزرگان محترم اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے، ایک یہودی سے اللہ کی، ایک یہودی کے بچے سے اللہ کے نبی نفرت نہیں کیے۔ آج تو مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان آج نفرتیں پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ نہیں بزرگان محترم، کم از کم اس واقعے کو سامنے رکھ کر آج سے ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج میں اور آپ ہر ایک بھائی سے مسکراتے ہوئے ضرور ملیں گے، ہر بھائی سے ہم مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، سلام کریں گے، بات چیت کریں گے۔ ہاں کبھی اونچ نیچ ہو جائے، دشمنی کبھی بڑھ جائے، کم سے کم سلام کے ذریعے ہم یہ پیغام پہنچائے کہ بھائی میری اور آپ کی دشمنی ہے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام یہ سبق اور پیغام نہیں دیتا کہ نفرتوں کو عام کرو، دشمنیوں کو بڑھاؤ، ہر ایک سے پیار اور محبت سے ملتے جاؤ۔ یہ ہمارے اسلام اور دھرم کا سبق ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، اس عظیم سنت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت انس سے کہی تھی، اس عظیم سنت پر بھی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے جو درمیان نفرتوں کو ختم کر کے ہم سب کے درمیان اللہ پاک پیار اور محبت، مودت، الفت قائم کرے۔ آمین وآخر دعوانا صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔